میرا قریبی تعلق رہا ہے ایک زمانے میں جناب ایوب صابر سے، اسپیشلی ان کی جو لگن تھی حضرت اقبال کے اعتراضات کے بارے میں نے ان کے پاس وہ کاغذات بکھرے ہوئے نوٹس اور اس کی تہہ میں پہنچ کے میں نے دیکھا ہے کہ کس حد تک وہ جنون کے ساتھ محنت کرتے تھے۔ میں یہ کہوں گا کہ بیبلیوگرافی اپنی جگہ پر، لیکن جس لگن کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے اور جس طرح دفاع کیا انہوں نے، اور پھر جیسے آپ نے فرمایا ہے منکسر المزاجی ان کی اور ان کی جو تباہ میں جسے آپ کہہ سکتے ہیں قناعت، انکسار، ان خوبیوں نے مجھے بہت متاثر کیا۔ جناب اکرام چغتائی صاحب پہ جہاں تک تعلق ہے، میری ان سے لازماً ملاقاتیں ہوئی ہیں، کافی ہوئی ہیں، میں نے ان کو سنا بھی ہے، اور تقریباً میرے ہر خطبے میں آتے تھے، دبستان اقبال موجود ہوتی تھی، بحث بھی ہوتی تھی، بہت سی چیزیں کامن تھیں۔ میں نے بھی لکھا ہے آن دا فٹ اسٹیپ آف اقبال ان افغانستان، میں بھی گھومتا رہا ہوں جہاں جہاں اقبال گئے ہیں۔ ایک اور آرٹیکل بھی انگلش میں بھی دیا ہوا ہے ابھی اقبال ریویو کے لیے، اقبال اور کابل پہ۔ یہ میری ایک مشترکہ ہے رفیقی صاحب کی اور میری اور چغتائی صاحب کی، جو نہج کے بارے میں تھی، افغانستان کے بارے میں، اس میں ان کا بہت کام تھا۔ پھر خصوصاً حلاج کے بارے میں جو انہوں نے لکھا، حلاج پہ آپ دیکھیں کہ حضرت حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف الماجود میں ایک معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، اور تذکرۃ الاولیاء میں پھر عطار ان کو بہت اوپر لے جاتے ہیں، اور پھر بہت عطار تک شاید اس پہ ان کے بارے میں لوگوں نے لکھا بھی نہیں اور لکھنے دیا بھی نہیں گیا، جہاں تک بنو عباس کا تعلق تھا۔ اس کے بعد انڈیا میں مجھے احمد علی صاحب کی ایک بک ملتی ہے 1851 کی حلاج پہ، اور اس کے بعد پھر مجھے دیوبند والوں نے لکھی تھی حلاج پہ۔ لیکن چغتائی صاحب نے 752 صفحوں میں جس ڈیٹیل کے ساتھ اتنے ماضی میں جا اس شخصیت کا احاطہ کیا جس کو کنٹروورشل شخصیت کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ میری اپنی بک میں اقبال اینڈ سیجز آف پیس میں جو کہ 2 چیپٹر ہیں حالات کے، بڑا طویل ہے، کم از کم 100-150 صفحہ میں نے حالات پہ لکھا ہے، اور حلاج کی جو عظمت ہے خودی کے نقطۂ نظر سے اور خود شناسی کے نقطۂ نظر سے اقبال نے ان کو لیا ہے، تو چغتائی صاحب نے اس کا بھی حق ادا کیا۔ ایک اور شخصیت جس کے بارے میں میرا اور ان کا کامن تھی محبت، وہ گوئٹے کی شخصیت۔ عنایت صاحب موجود ہیں انہوں نے، اور زاہد بھی ہے، انہوں نے وہ میرے لیکچر سنے ہوئے ہیں، اس پہ پیام مشرق جس تفصیل کے ساتھ میں نے گوئٹے پہ اور گوئٹے کے اثرات پہ بات کی۔ اقبال اور جرمنی کے بارے میں نے ان کو جو خطبات سنے ہیں، چغتائی صاحب بڑا خوبصورت سٹائل تھا، کاغذ لے آتے تھے، ہاتھ میں سے لکھے ہوتے تھے، ان کو آگے بکھیر دیتے تھے، ایک ایک کر کے اٹھاتے تھے، اور جس ڈیٹیل میں وہ جاتے تھے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کا انہوں نے ایسے ذکر کیا ہوبوب کا، جس کا انہوں نے حوالہ دیا حضرت اقبال کے ضمن میں۔ جی ہوبوب جو تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا، مؤذن تھا، برلن میں رہتا تھا، پھر اس کے بعد اس نے انگلینڈ میں آیا، پھر پاکستان میں رہا، کراچی میں ایمبیسی میں رہا، اس نے یہ لکھا اقبال کے بارے میں، پھر اقبال کے ایما ویگناسٹ کے بارے میں وہ جو خطوط تھے جن کو لوگ کہتے ہیں کیسے لے کے آئے ممتاز حسن صاحب، اور کس طرح ان کو وہ فوٹو کاپی دی، اور فوٹو کاپی کی کیا اہمیت تھی، کون سے وہ اصل خط تھے، کیا ہوا کیا، وہ اتنی ڈیٹیل میں چلے جاتے تھے ان موضوعات کے بارے میں، اقبال اور جرمنی کے بارے میں، کہ حیرت ہوتی۔ اور پھر ان کے انکسار کا یہ حال تھا، ہم لوگوں کی یہ حالت ہے کہ تھوڑا بہت ہو تو ہم کہتے ہیں جی ہم بڑے فلوئنٹ ہیں چلے، لیکن جرمنی کے بارے میں وہ کہتے تھے دیکھیے میں بول نہیں سکتا، کوئی بولے تو سمجھ لیتا ہوں، تھوڑا بہت میں سمجھا بھی لیتا ہوں، لیکن میں پڑھ لیتا ہوں اور ڈیٹیل میں پڑھ لیتا ہوں، اور یہی وہ چیز ہے جس نے مجھے ہیلپ کیا ہے۔ میں نے یورپ کے مختلف لائبریریز میں جا کے میں نے جرمن کیٹالاگس کو دیکھا ہے اور جرمن چیزوں کو دیکھا۔ میرے خیال میں نے علامہ شیمل کو بھی سنا ہے پنجاب یونیورسٹی میں جب کبھی آتی تھی، میں 70s کی بات کروں، میں بہت پرانا ہوں، میرا پی ایچ ڈی بھی فارسی میں 83 کی ہے، بہت پہلے کی ہے میری اس زمانے میں، بہت سے لوگ
تو اس زمانے میں شمل آتی تھی، شمل کو بھی سنا ہوگا، لیکن میرے خیال میں چغتائی صاحب نے ایون شمل سے بھی زیادہ ان ڈیپتھ باتیں کی. تو ریزن وہ جسے اقبال نے کہا ہے، نہرو نے جب ذکر کیا تھا اس کا ختم نبوت کے بارے میں، تو اقبال نے کہا جب تک ایمان نہ ہو بہت ساری چیزیں آپ کی نگاہ سے اوجھل رہ جاتی ہیں. تو شمل کا میں ان کے بڑے احترام کرتا ہوں، لیکن ایک کمی تو ٹھیک ہے. لیکن چغتائی صاحب نے اس ضمن میں بہت محنت. اور پھر ایک اور شخصیت جس کے بارے میں چغتائی صاحب کو اور تھا محبت، وہ بھی مجھے ہمیشہ میری محبت رہی ہے، وہ علامہ محمد اسد کی ہے. مرد صحرائی کے بارے میں جو انہوں نے لکھا ہے، میں نے دیکھی ہیں کتابیں دیکھی ہیں ان کی، روڈ ٹو مکہ دیکھی ہے، ایک لفظ پڑھا ہے ان کا. اور وہ شخصیت مجھے آج، میں زیادہ لمبا نہیں کروں گا لیکن ایک منٹ میں، ملک رزاق ہوتے تھے پاکستانی، لاہور سے جلا وطن ہو کے انگلینڈ میں سیاسی پناہ لی ہوئی تھی، اور انگلستان کے میں 4-5 سال میں زندگی انگلستان میں گزارا. ملک رزاق آ کے بیٹھتے کہتے ہیں کہ میں ایک دن پنجاب میں بیٹھا ہوا تھا ٹینجر سمندر کے کنارے، اور وہاں پہ کچھ 2 مولوی جو تھے وہ آئس کریم کھا رہے، بلکہ مذاق میں کہتے ہیں کہ میں نے مولویوں کو پہلی دفعہ اپنی جیب سے کھاتے دیکھا، اور بڑی خوبصورت تراشی ہوئی داڑھی. تو مجھے کہتے ہیں کہ مولویوں نے کہا کہ آپ کہاں سے آئے؟ میں نے کہا لاہور. تو کہتے ہیں لاہور سے؟ تو ہمارے جو بہت بڑے شیخ ہیں وہ لاہور سے ہیں. میں نے کہا کون سے؟ میں نے سنا. انہوں نے کہا جی وہ علامہ محمد اسد ہیں. میں نے کہا اچھا، آپ ملنا چاہتے ہیں؟ جا کے انہوں نے فون کیا، موبائل ان دنوں ہوتے نہیں تھے، تو فون کیا تو انہوں نے کہا اچھا اس وقت کل آ جائیں. کہتے میں گیا پہاڑی کے اوپر، ان کا بنگلہ تھا، تو اس کے اوپر جھنڈا لگا ہوا تھا، آنریری کانسلیٹ جنرل آف پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا. اندر سے جب آئے تو میں نے یورپین دیکھا، میں نے بڑا حیران تھا. میں نے کہا آپ کیسے پاکستان؟ پھر انہوں نے اپنی جب ساری کہانی سنائی، اور میرے خیال کے مطابق علامہ محمد اسد کا لاہور آنا، علامہ اقبال سے پھر فیض پانا، اور پھر یہ کہنا کہ روحانی طور پہ اقبال ہی میری ماں ہے اور اقبال ہی میرا باپ ہے، اور پھر پاکستان کا پہلا پاسپورٹ ان کو ایشو ہونا، اور پاکستان کے پہلے ایون میں ہمارے وہ ایمبیسیڈر تھے. پھر ان کا 1957 میں آنا پاکستان کی آئینی وہ جو تھی مشکلات یا جو ہوا ان کے ساتھ. لیکن ان کی ذات کے اوپر جس طرح انہوں نے ایک اتھینٹیکیٹڈ مرد صحرائی کا لکھا ہے، بہت کم لکھا گیا. اور پھر ان شخصیت کے بارے میں جو یہاں لاہور میں رہتے تھے، 47 میں یہی ان کی لائبریری چلی تھی علامہ محمد اسد. اور کیوں وہ پاکستان کو چھوڑ کے گئے میں اس میں نہیں جانا چاہتا ڈیٹیل میں، لیکن چغتائی صاحب نے ان کے بارے میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا. پھر جیسے آپ نے فرمایا کہ اور موضوعات بھی ان کے ذہن میں تھے، مستشرقین کے بارے میں لکھتے، اور پھر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے جو جتنے بھی کنیکشن تھے باہر کے، ان کو تلاش کرتے. تو میرے خیال کے مطابق ایسے لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے، اور ایسی شخصیات کی ہم نے کما حق کو قدر نہیں کی. اور یہ ملک وہ ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ یہاں لوگوں کو عہدے نہیں ملتے. میں بھی ملک سے بہت عرصہ بعد باہر رہا، جلا وطن رہا، اور جب ایک دفعہ ایک وائس چانسلرشپ کے لیے مجھے بلایا گیا انٹرویو کے لیے، ڈاکٹر صاحب آپ اتنا باہر سیٹ ہیں تو آنا کیوں چاہتے ہیں؟ میں نے کہا صرف اس لیے آیا کہ یہ بتانے کے لیے کہ جو پڑھا لکھا ہو اس کو رہنے نہیں دیتے، اور جو آنا چاہے تو اس کو آنے نہیں دیتے. میں پھر جانا فلم میں چلا گیا. یہ اس ملک کا ایک المیہ ہے. لیکن چغتائی صاحب کو کما حق کو ہم نے وہ عزت نہیں دی جس کے وہ اہل تھے، اور اعکاش کے ان کی ذات کے اوپر بالکل پی ایچ ڈی کرے، ایم فل کرے، بہت سی چیزیں نکل آئیں گی اور بہت کچھ معلوم ہو. تھینک یو ویری مچ.